بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ جانیں گے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ کافی دلچسپ ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان تھے تو ان کے سامنے کیا معاملہ پیش آیا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں پورا واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان کو علم و حکمت، صبر اور تحمل اور پاک بازی وغیرہ ہر ایک خوبی عطا کی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فدا تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا اندازہ ہوا تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہے۔ یوں تو زلیخا خود بھی نہایت حسین و جمیل تھی۔ ایک بار دائی نے زلیخا سے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے اپنی عاجزی پیش کی اور یوسف علیہ السلام کی بے پرواہی کا ذکر کیا۔ اس نے نہایت حیرت سے کہا، تمام شہر تجھے ایک جھلک دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے اور یوسف تجھ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ زلیخا ایک روز ایک خاص محل میں تخت پر بیٹھی تھی۔ محل میں تمام عیش و آرام کے سامان مہیا تھے۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو کسی بہانے سے طلب کیا اور یوسف علیہ السلام کی طرف نہایت بے قراری سے بڑھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر میرا سرپرست اور محسن ہے، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہو سکتی۔ زلیخا نے کوئی عذر نہ سنا اور صاف طور پر اپنا عشق جتانے لگی اور کہا، اگر تو میری آرزو پوری کرے گا تو میں اپنے تمام سامان اور زر و جواہرات خیرات کر دوں گی تاکہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو سکے۔ خدا تبارک و تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بحث مباحثہ چلتا رہا۔ زلیخا نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ ہی کر لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی زلیخا کے لیے کچھ خیال پیدا ہوا، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے اس پر نفس اور شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدائی برہان اور دلیل کی وجہ سے برائی سے بچے رہے اور زلیخا سے ہاتھ چھڑا کر کمرے سے بھاگ لیے۔ زلیخا بے تبانہ پیچھے دوڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے پیچھے زلیخا بھی باہر آئی۔ باہر نکلتے ہی دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو خاموش رہے، لیکن زلیخا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے گھر سے برائی کا ارادہ کرے؟ ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں بے گناہ ہوں، کسی نے مجھ پر ڈورے ڈالنے چاہے۔ اس موقع پر خدا کا خاص کرم ہوا اور ایک بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی اور پاک بازی کی گواہی دی۔ اس بچے نے کہا، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور اگر قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی اور یوسف جھوٹے ہیں۔ دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پرہیزگاری اور زلیخا کا قصور ظاہر ہو گیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ درگزر سے کام لے۔ اس نے پسند نہ کیا کہ لوگوں میں یہ واقعہ مشہور ہو۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ کوشش کے باوجود بات چھپ نہ سکی۔ کسی نے خوب کہا ہے، عشق اور مشک چھپے نہیں رہ سکتے۔ مصر کی عورتیں زلیخا کو تانا دینے لگیں اور کہنے لگیں، اسے کیا ہو گیا ہے جو اپنے غلام سے عشق کرتی ہے اور غلام کی اس سے خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ جب زلیخا کو یہ خبر ہوئی تو اس نے ایک محفل سجائی اور شہر کی عورتوں اور خاص طور پر حکام کی بیٹیوں کو دعوت دی۔ محفل میں سب عورتیں شریک ہوئیں۔ اس موقع پر زلیخا نے کسی بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب عورتوں کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو حیران اور ششدر رہ گئیں اور ان کے منہ سے نکلا، مہذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، ارے یہ تو انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ ہے اس کی محبت جس کا تم مجھے تانا دیا کرتے ہو۔ زلیخا نے کہا، ہم نے اس پر ڈورے ڈالے تھے، اگر میری بات نہ مانے گا تو لازماً قید میں پڑے گا۔ ساری عورتیں اپنے گھروں کو واپس ہو گئیں، مگر دو عورتیں جو بڑی زبان تھیں رکی رہیں اور ان کا ارادہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو راہ پر لا کر رہیں گی۔ انہیں زبانی اور میٹھی باتوں پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام وہ پاک باز اور شہباز ہیں جو ہوا اور ہوس کے جال میں نہیں پھنس سکتے۔ ایک نے جا کر یوسف علیہ السلام سے کہا، تو زلیخا کی بات کیوں نہیں مانتا؟ تو اگر آفتاب ہے تو وہ کسی چاند سے کم نہیں۔
تیری بھلائی اسی میں ہے کہ زلیخا کو نا امید نہ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ ایسی نصیحت فرمائی کہ وہ عورت حیران اور خاموش ہو کر واپس آ گئی۔ اس کے بعد دوسری عورت نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اگر تو نے زلیخا کی آرزو پوری نہ کی اور اپنی ہٹ پر قائم رہا تو جلد ہی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر اس ڈرانے اور دھمکانے کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ یہ عورتیں بھی ناکام واپس ہو گئیں۔ ان تمام باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے تنگ آ کر جناب الہی میں فریاد کی، خداوند جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں اس سے اچھا تو میرے لیے قید خانہ ہی ہوگا۔ اس گلستان سے بہتر تنہائی ہے۔ دونوں عورتیں جنہیں خود بھی حضرت یوسف سے محبت ہو گئی تھی زلیخا کے پاس گئیں اور کہا، یوسف کو چند روز کے لیے قید میں بھجوا دو۔ اس طرح ممکن ہے کہ وہ اس عیش و آرام اور ساز و سامان کی قدر جانے اور قید خانے کی وحشت میں اسے تیری قدر معلوم ہو۔ زلیخا کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا، اس عبرانی غلام نے مجھے تمام خلق میں رسوا کیا، اسے لازماً قید خانے میں بھیج دو تاکہ لوگ یہ جانیں کہ میرا دامن اس گناہ سے پاک ہے اور قصور اگر ہے تو غلام کا۔ عزیز مصر نے اپنے تمام لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے زلیخا کی رائے سے اتفاق کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام محل سے قید خانے پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ وہ فریب اور فتنے سے بالکل محفوظ تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، تو یہ تھا آج کا ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔